اچھا حضرت، صدقہ ویسے بھی ان جنرل ذرا فرما دیجئے کہ صدقہ کی کیا فضیلت ہے اور کتنا ضروری ہے جو بلائیں یا مصیبتیں ان کو دور کرنے میں؟ ظاہر حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ جو ہے بلاؤں کو، مصائب کو دفع کرتا ہے، تو صدقے کا تو اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کے بڑے فضائل ہیں، بڑے اس کے اچھا حضرت، یہاں پہ اتنا کوئی موقع نہیں ملتا، اتنے غریب لوگ یا اس طرح کے فقیر یا کوئی حاجت مند ملتے نہیں ہیں جن کے لیے کہ آپ صدقہ باقاعدہ روزانہ یا کوئی ریگولر بیسس پہ نکالیں، تو اس کے لیے کچھ فرما دیجئے کہ کس طرح آپ کو جمع کرتے رہیں کسی ڈبے میں خاص نیت سے کہ صدقہ کے یہ پیسے ہیں، پھر جب وہ جمع ہو جائیں تو ان کو پاکستان یا کہیں اور یا کسی ضرورت مند کو دے دیں؟ جی بالکل، اگر یہاں مسجدوں میں یا اسلامک سینٹرز میں عام طور پہ اس کا اہتمام ہوتا ہے کہ صدقے کا ایک الگ پورشن یا ڈبہ ہوتا ہے، تو اس میں آپ ڈیلی بیسس بھی ڈال سکتے ہیں، اور اگر ایسا اہتمام نہیں ہے تو اپنے گھر کے اندر ہی کوئی ایک غلہ رکھ لیں، اس میں آپ صدقے کی نیت سے روز جمع کرتے رہیں، تو جب موقع مل جائے مسجد میں پہنچا دیں یا پاکستان میں آپ بھیج دیں، تو اس طریقے سے صدقے کا آپ کو اجر ملتا رہے گا۔ اچھا حضرت، ڈاکٹر فیصل ہیں نیو یارک سے۔ جی ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے آپ، خیریت سے؟ حضرت آپ سے میرا ایک سوال ہے۔ جی جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یقین کے 3 درجے ہوتے ہیں، علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین۔ جی، تو علم الیقین تو ہر مسلمان کو حاصل ہوتا ہے۔ اچھا، عین الیقین میں انبیاء کرام تو اپنے اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق کی وجہ سے ان سے اللہ سے مانگ کے دیکھ لیتے تھے، تو ایک عام مسلمان اس درجے کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرے کہ اس کو بھی عین الیقین کا درجہ حاصل ہو جائے؟ اصل میں اس کا یہ تو مجاہدے اور ریاضت پر مبنی ہے۔ اب اولیاء کاملین ریاضت کرتے ہیں، مجاہدات کرتے ہیں، اپنے نفس کی خواہشات کو مارتے ہیں، اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو علم الیقین سے عین الیقین تک پہنچا دیتے ہیں، تو بس اوقات حق الیقین کے مقام تک پہنچتے ہیں۔ تو یہ درجات جو ہے وہ ریاضت اور مجاہدے پر مبنی ہے، جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا۔ تو اس کے لیے کہ نوافل کا اہتمام، فرائض تو ہیں ہی ہیں، نوافل کا اہتمام، کثرت تلاوت، ذکر اللہ کا اہتمام، یہ چیزیں انسان کے اندر یہ سب چیزیں پیدا کرتی ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ پھر ان اولیاء کاملین کو کشف یا الہام کے ذریعے سے وہ عین الیقین کا مشاہدہ کروا دیتے ہیں۔ اور انہوں نے حضرت حق الیقین کا بھی پوچھا تھا۔ حق الیقین وہ اوپر کا درجہ، تجربہ جس کو کہتے ہیں حق الیقین، تو وہی لیول ہے، تو انسان چلتا رہے گا تو مل جائے۔ اچھا حضرت،